سوال: تقلید کیا ہے؟ تو تقلید میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی مسلک کی تقلید کرنا، یعنی کسی امام کی تقلید کرنا، جیسے اسلام میں ایک مذہب حنفی، اس کی تقلید کرنا، یا کسی اور مذہب کی تقلید کرنا۔ مذہب سے مراد 4 فرقہ جو ہیں ان میں سے کسی کی تقلید کرنا، اور اس کے دوسری طرف غیر مقلد ہیں جو کہ براہ راست صرف احادیث سے اخذ کرتے ہیں، اور یہ عام تقلید یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تقلید کا اصل مطلب یہ ہے کہ کسی کی پیروی کرنا، یعنی کسی نے آپ کو حق کی دعوت دی اور آپ نے اس کی تقلید کی، یعنی اس کو قبول کر لینا، اور حقیقت میں اسلام کی تبلیغ، یعنی جو تبلیغ کرتے ہیں اس کی تقلید کرنا۔ تو حق کی تقلید کرنا ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ تو اسلام کے آنے کے بعد جس کی بھی تقلید کی جائے گی وہ باطل ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ اگر عام طور پہ سمجھا جائے، تقلید یہ ہے کہ سامنے والی کی پیروی کرنا، اس کے مقلد بن جانا، اس کی بیعت کر لینا، یعنی بیعت کرنا بھی ایک طرف سے اس کی تقلید کرنا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا اس پہ میں نے عمل کرنا۔ تو اسی طرح جو انسان نہیں جانتا کہ زندگی کیسے گزارنی، یعنی اگر سوچا جائے، دیکھا جائے تو اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انسان کی آسائش ہو۔ کائنات کو بنانے کا مقصد، یعنی انسان کی تخلیق کس لیے کی گئی تھی؟ تاکہ اس کی آزمائش ہو، یہ جا کے دیکھے، عمل کرے، ثابت کرے، یعنی دیکھے کہ کیا عمل کرتا ہے یہ انسان۔ اگر یہ حق کے مطابق عمل کرے گا تو پھر یہ جنت والوں میں سے، یعنی اس کا بدلہ اچھا ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ اگر یہ حق کے مخالف کرتا ہے، یعنی باطل کی تقلید کرتا ہے، باطل پہ عمل کرتا ہے، تو پھر یہ انسان جہنم والوں میں سے ہوگا، اور پھر یہ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو تقلید سے مراد حق کی تقلید کرنا، یعنی حق آپ تک پہنچ گیا، حق آپ تک آ گیا، لیکن اگر آپ نے حق کو نہیں مانا تو پھر آپ نے حق کی تقلید نہیں کی، باطل کی تقلید کی۔ لیکن اگر آپ نے حق کو مان لیا، حق پہ چل لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے مختلف مذاہب آئیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جو کہ اپنے اپنے وقت کے اندر سچے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے انبیاء بھیجے وہ سب اپنے اپنے وقت کے لیے تھے، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے کے بعد صرف وہی ہیں کہ جو آخری ہیں، اور ان پہ ایمان لانا لازم ہے۔ تو جو کہ اسلام کو مانے گا، اسلام کی پیروی کرے گا، اسلام کی تقلید کرے گا، وہی حق کی تقلید کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام کے مخالف چلے گا تو وہ باطل کی تقلید کر رہا ہے، اور باطل کی تقلید ہمیشہ اس کے گھاٹے میں جائے گی۔ وہ اس مقصد کے اوپر پورا نہیں اتر سکے گا جو کہ مقصد تھا کہ انسان کی آزمائش، وہ دنیا میں جائے، جا کے عمل کرے، اور اس کے عمل کے مطابق اس کو مرنے کے بعد اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے تقلید، یعنی حق کی تقلید۔ اگر اس کو عام طور پہ سمجھا جائے کہ ایک طرف ہے حق کی تقلید، ایک طرف ہے باطل کی تقلید، اور حق کی تقلید اس وقت اسلام ہے۔ اور اسلام کے اندر بھی اگر مان لیا جائے، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر وہ اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، تو پھر وہ حق کی تقلید کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے باطل کو چھوڑا، کفر کا انکار کیا، حق کی تقلید کی، اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتا گناہوں کو چھوڑتا ہوا، نیکی کو اپناتا ہوا، نیکی کی تقلید کرتا ہوا، چلتا آگے بڑھتا ہے، اور باطل کو چھوڑتا ہے۔
اور پھر وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ تو تقلید اگر وہ سمجھ جائے کہ تقلید کیا ہے اور باطل کی تقلید کیا ہے اور مجھے کس کی تقلید کرنی ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ میرے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ پہلے اس کو سمجھ آئے گا کہ میرے بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کے بعد ہی وہ باطل کی تقلید چھوڑے گا اور حق کی تقلید کرے گا۔ تو یہ تھی تقلید۔ اللہ ہمیں حق کی تقلید کرنے کی توفیق دے۔